واٹس ایپ جو گروپس ہوتے ہیں ان کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ عموماً کوشش ہوتی ہے ہر بندے کی میرا گروپ ہو، جس کو عربی زبان میں مجموعہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو گروپ کہتے ہیں، کہ میرا مجموعہ ہو، گروپ ہو، اور اس میں جناب میں لوگوں کو شامل کر لوں اور دھڑا دھڑ میسج بھیجتے جاؤں ان کو میں، اور خود جناب ایک دم سے ایڈمن بن جائیں گے اور جناب لوگوں کو جناب میسج بھیجنے شروع کر دیں گے۔ اس ضمن میں عامت الناس کے لیے ضروری ہے، عوام کے لیے، اور وہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ جو ایک آدھا سال پڑھا اور گروپ بنا لیا اور لوگوں پہ فتوے ٹھوکنے شروع کر دیے، یہ جو ہے انتہائی نازیبہ حرکت ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ علماء کو خاص طور پر ان کی اجازت کے بغیر ان کو شامل نہ کریں۔ جی علماء جو کام کرنے والے بیچارے، ان کا بھی نام پکڑ پکڑ کے ان کے نمبر جو ہے وہ محفوظ اپنے مجموعے میں گروپ میں شامل کرتے جائیں گے، اور جناب روزانہ کے اوٹ پٹانگ میسج ان کو بھیج کے ان کے کام میں بھی خلل کا سبب بنتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ اب وہ بیچارے کام کر رہے ہیں، ٹک 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 میسج بج رہے ہیں، اگر وہ کسی کو جواب نہیں دیتے تو لوگ منہ بناتے ہیں اور اس طرح کے میسج آتے رہتے ہیں، اور دیکھتے رہیں تو ان کے کام کا حرج ہوتا ہے۔ لہٰذا عامت الناس کو چاہیے، اور اس طرح کے جو ہمارے جیسے زیادہ ہی اپنے آپ کو مبلغ اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں مولوی، ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی عالم کو اس کی اجازت کے بغیر، عوام کو بھی اس کی اجازت کے بغیر گروپ میں شامل نہ کریں۔ ہاں آپ نے گروپ بنایا، ضرور بنائیں، گروپ بنانے کے بعد آپ اس کے مقاصد جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور ان کو کہیں جی یہ ہمارے مقاصد ہیں، تو اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو شامل ہو جائیں۔ چاہے پرسنل پہ پوچھ لیں، ذاتی طور پہ ایک ایک سے الگ الگ انفرادی طور پہ پوچھ لیں، پوچھنے کے بعد ان کو وہ اجازت دیں تو گروپ میں شامل کر دیں۔ اسی طرح کر کے ایک بندہ جو ہے اس نے گروپ میں شامل کیا، تو اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا تھا، پہلا سال پڑھا تھا، وہ بس درس نظامی کا 1 سال اس نے پڑھا تھا، اور وہ اس نے جناب گروپ میں شامل کیا۔ جب میں نے اس میں نمبر دیکھے تو بڑے بڑے علماء کے، پاکستان کے بڑے بڑے علماء، ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، سب کے نام شامل ہیں، اور جناب وہ حضرت نے اپنا نام بطور استاد کے رکھا ہوا تھا وہاں پہ کہ بہار شریعت کا حضرت جو ہیں وہ درس دیں گے۔ اب شامل کن کو کر رہے ہیں؟ ان کو کر رہے ہیں جو ان کے استاد کے بھی ابا لگتے ہیں، جو ان کے استاد کے بھی استاد ہیں، جن سے یہ 1 سال پڑھ کے بھاگے ہیں، ان سے اس کے استاد نے پورا درس نظامی پڑھا ہوا ہے، تو یہ جو ہے ان کو بہار شریعت سکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جو ہے خاص طور پہ ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ اس طرح کر کے عوام کو بھی شامل نہ کریں۔ عوام بھی جناب آپ شامل کریں، گروپ میں 150 بندہ شامل کر لیں، شامل کرنے کے بعد جو ہے وہ جب آپ وہاں پہ کام شروع کریں، لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں۔ جب لوگ نکلنا شروع ہوں گے، باقی لوگ بھی بدگمان ہوں گے، یار ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا جو ہے نا وہ صحت مند مواد ہمارے عقیدے کے لیے، ہمارے نظریے کے لیے نہیں آتا ہوگا، تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، باقی لوگ بھی آپ کے بدگمان ہوں گے۔ آپ لوگوں سے پہلے پوچھ لیں، پوچھنے کے بعد پھر لوگوں کو اپنے گروپ میں، اپنے مجموعہ میں شامل کریں۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، لوگوں تک پیغام جائے گا۔ یہ نہیں کہ یار شامل کر لیے، جس نے نکلنا ہوگا نکل جائے گا، جس نے رہنا ہوگا رہ لے گا۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ان سے اجازت لیں۔ یہ بھی ایسا ہی ہے بھائی، کسی کو بندہ پڑھانا چاہے تو یہ نہیں گلی میں جاتے ہوئے بندے کو پکڑ کے پڑھانا شروع کر دیں، نہیں، گلی میں جاتے ہوئے بندے کو پکڑ کے پڑھانا شروع کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے مدرسہ بنا دیا ہے، مدرسے پر جناب آپ نے باہر بورڈ بھی لگا دیا ہے، لوگوں میں اعلان بھی کر دیا، ہم نے مدرسہ بنایا بھی، عالم صاحب کا بندوبست ہو گیا ہے، آپ بچے پڑھانا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ یہ ایک دعوت ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ ایک دعوت ہے۔ جمعے کے بیان میں آپ نے اعلان کر دیا ہے، یہ دعوت ہے۔ انفرادی طور پہ آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں جی ہم نے مدرسہ بنا، آپ اپنے بچے بھیج دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کتاب اٹھائیں، باہر جاتے ہوئے بندے کو پکڑ کے کہیں یہ ہم بھی دارا یضرب سنات ہوں، دوبارہ پتہ چلے کہ گلی میں بھی کوئی گزر نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے کہا جی حضرت باہر دارا یضرب والے کھڑے ہیں، دارا یضرب سناؤ تو ٹھیک ہے، نہیں تو خود دارے بن کے جناب وہ اعلیٰ درب کے ساتھ پھر طبیعت بھی صاف کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا بالکل روا نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، عوام کو شامل کرنے سے بھی پہلے پوچھنا چاہیے۔ علماء تو پھر علماء ہیں، ان بیچاروں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کئی سارے لوگ گروپ میں شامل کر لیتے ہیں، کوئی عالم بیچارے مصروفیت کی وجہ سے گروپ سے نکل جائیں تو کہتے ہیں جی مولوی ہیں ہی متکبر، مولوی بڑے غرور والے ہیں۔ اور بھائی تو نے ایک دم سے اسے متکبر کہہ دیا ہے، ہاں جی تجھے ہی کو پکڑ کے باہر گلی میں کہے جی آؤ جی میں تجھے پڑھاتا ہوں، ہیں تو بتائیں آپ کہہ دیجیے میں تو میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں تو کبھی کہیں جا رہا ہوں اس وقت، تو کیا خیال ہے آپ کو متکبر کہنا ٹھیک ہوگا؟ پھر آپ کو مغرور کہنا اور اکڑا ہوا کہنا ٹھیک ہوگا؟ پھر جب یہ صحیح نہیں ہے تو بھائی وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، ہاں آپ کو پتہ یار علمی طور پہ میرے سے وہ کمزور ہے، آپ اس کو شامل کریں، لیکن اس کی بھی اجازت کے ساتھ کہ حضرت ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارے اندر جو استادی والی ایک شان ہے وہ بالکل جو ہے وہ ابالے مار رہی ہے، تو اگر آپ فرمائیں تو ہم آپ کو اپنی شاگردی میں لینا چاہتے ہیں، آپ ہم سے بہار شریعت سیکھ سکتے ہیں، تو بھائی اس طرح کریں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسی ہی زبردستی آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ شامل کیے جا رہے ہیں تو ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک ایک چیز کے آداب ہوتے ہیں،
ایک شے کے ادب ہے، اگر آداب نہیں ہیں تو پھر بندہ جو مرضی کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔